وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفات کا ایک عکس اس انسان کے اندر اتار دیا ہے۔ اس کی جتنی صفات ہیں اس کی ایک جھلک انسان کے اندر موجود ہے۔ یعنی حقیقی قہار تو میرا اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی جبار تو میرا اللہ تعالیٰ ہے، اصلاً قدوس تو میرا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان صفات کا ایک جھلک اور ایک عکس ہر انسان کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ اللہ بہت عزت والا ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عکس موجود ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد زیادہ عزت والا ہے تو وہ اس سے تقاضا کرے، وہ اس سے مطالبہ کرے کہ تم میرے سامنے جھکو، کیونکہ اللہ کے بعد کوئی اس قابل نہیں ہے، کوئی اتنا عزت والا نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے جھکے۔ اس لیے کسی کے سامنے سجدہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے انسان کو کہے کہ تم میرے سامنے جھکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ انسان سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرا بیٹا اور یہ مانگتا پھرے، میرا نوکر اور فلاں جگہ پہ چلا گیا، میرے نوکر نے یہ بات کہہ دی، کہتے ہیں نا کبھی کبھی جب آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا کوئی نوکر، آپ کا کوئی ملازم ایسا کام کرتا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بےعزتی ہوئی ہے، تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بےعزتی نہیں ہوئی، دراصل یہ میری بےعزتی ہوئی۔ جب اللہ کا بندہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیری بےعزتی نہیں ہوئی، یہ تو نے میری بےعزتی کی ہے۔ میں نے تجھے اتنی عزت دی تھی، اتنی تکریم دی تھی، اپنی صفات کا ایک عکس تیرے اندر اتارا تھا، ہاں جی، اور تو نے یہ کام کر دیا ہے، جس میں نے بڑا عزت والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کے 99 حصے ہیں، 100 حصے ہیں، 100 حصے، ان میں سے 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھ چھوڑے ہیں، صرف ایک حصہ میں نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، دوست دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے، جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وحشی درندہ جانور جس کی فطرت میں چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے بچے کے اوپر کوئی سم رکھتا ہے تو اس کو اٹھا لیتا ہے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، محبت کی وجہ سے اٹھاتا ہے جی۔ باقی 99 اس کی رحمت کے حصے جو ہیں وہ اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اس کا اظہار کب ہوگا؟ اس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن کرے گا۔ تو اس طرح کی باتوں کو جب ہم سنتے ہیں تو حوصلہ بڑا بڑھتا ہے، اللہ ضرور مہربان انشاءاللہ۔ اور اس حضرت انسان کے ساتھ تو انسان کو محبت ہی بڑھی کہ آدم یہ کر لے، نام لے کر، کوئی وقت کا یا چھوٹے سے بادشاہ ہوتے ہیں، وقت کا کوئی بادشاہ آپ کا نام لے کر آپ کو پکارے، یہ چلو شہباز شریف کا فون آ جائے تو بندے کو بتاتا پھرتا ہے یار اس نے، حالانکہ اس سے نفرت بھی ہے، اس نے بہت، لیکن اس کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ نے تو آدم کا نام لے، یا آدم اسکن، اے آدم یہاں ٹھہر جا، اے آدم یہ کر، اے آدم وہ کر، ہاں جی۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبت، بڑی عزت تھی، بڑی اس کی تکریم تھی، بڑا اس کا مقام تھا۔ اگر باپ سے محبت تھی تو باپ کے بیٹوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، اس نے قرآن اتارا، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے، اس نے نبی بھیجے۔ یہ بار بار آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے، یہ کہیں اپنے آپ کو برباد نہ کر دے۔ تو کہا یہ ہے کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے اس کا نک سک درست کیا،
نیک سکھ درست کیا، یا اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ لیں، یہ فرنیچر جب تیار ہوتا ہے کہ سارا کام کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ پالش بھی کر لیتے ہیں، آخری مرحلہ ان کی ایک اصطلاح کہتے ہیں تیاری، وہ چمکا دیتے ہیں جو اس کو۔ تو جب انسان کو بالکل اس کو بنا کر زبردست بنا دیا، جب میں نے اس کو بالکل اس کا نک سکھ درست کر دیا، اس کو زبردستی میں نے بنا دیا، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے پھونکا فیہ اس میں من روحی، اپنی روح میں سے اس کے اندر، سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک نے اپنی روح میں سے یعنی اپنی صفات کا عکس اس کے اندر اتارا، ہاں جی، اپنی روح میں سے اس کو پھونکا، جو یہاں سے یہ صفات کا عکس ہے کہ ہر بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ بار بار آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں، یہ اندر موجود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے اپنی صفات کا عکس اتارا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا بن جاؤں۔ کوئی بہت سارے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ان کا خدا بن جاؤں، لیکن چھوٹے چھوٹے دائرے میں تو ہم بھی کبھی کبھی خدا بننے کی کوشش کرتے نہیں ہیں، جو ہم سے کمزور ہوتا ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کے اوپر بالکل اس طرح اپنا آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں جس طرح اللہ اپنے بندوں کے اوپر اپنا آرڈر چلا رہا ہوتا ہے، حالانکہ آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں اور خدا بننے کی کوشش بھی نہ کریں، آپ اپنے اختیارات کو اس حد تک استعمال کریں جس طرح اصلی خدا نے آپ کو اختیار استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو میں نے کیا کہا، میں روحی، اپنی روح میں سے جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر میں نے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب تم سارے کے سارے اس کو سجدہ کرو، حضرت آدم کو سجدہ کرو، سارے کے سارے اس کے سامنے گر جاؤ۔ سجدہ ممنوع ہے یا سجدہ ممنوع نہیں ہے، اس بات کو چھوڑو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ جائز ہے، جس کام سے اللہ روکے وہ ناجائز ہے۔ بکری اور کتے میں کتنا فرق ہے، سارے جسم کی گھاڑت اسی طرح ہے، بکری کو ہم کھا جاتے ہیں، کتے کو ہم نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے منع کر دیا ہے، بس حرام ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی ہوگی، اللہ ویسے تو حرام نہیں کرتا، لیکن اللہ نے، بندہ مومن صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے خدا نے اس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے اس کو کروں گا، اور اس چیز سے اس نے روکا ہے تو میں اسے روک جاؤں گا۔ یہ سجدہ تعظیمی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہوتا رہا، اس وقت بھی لوگ سجدہ کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو تعظیم کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے سامنے سجدے کی صورت میں پڑے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہوتا ہوگا، لیکن اب میں آ گیا ہوں، اب کسی انسان کا تعظیم کے لیے بھی کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اب نہیں کر سکتے، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ پسماندگی اور درماندگی اور عجز اور پستی کی انتہائی صورت ہے کہ انسان کا سر نیچے ہو اور ان کی سرین اوپر اٹھی ہوئی ہو، اتنی پستی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے انسان کے سامنے انسان کی برداشت نہیں ہونے دیتا کہ یہ پستی اور عاجزی صرف اور صرف تم میرے سامنے ظاہر کر سکتے ہو، کسی دوسرے کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو سب کو کہا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تو سارے کے سارے فرشتے جو تھے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، فسجد، سجدہ کیا، الملائکہ، تو فرشتوں نے، کلہم، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کی انہوں نے تعمیل کی، اجمعون، اور کلہم بھی کہہ دیا اور اجمعون بھی کہہ دیا، اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے اور سب نے یہی کہا کہ بس اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب آدم کا سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے آدم کی عزت و توقیر کا یہ کتنی بڑی عزت تھی کہ سارے کے سارے فرشتے اکٹھے ہو کر آدم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں، یہ تو آپ نے کل سنا ہے نا، انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا تھا، تو جن اور فرشتے ایک ساتھ رہتے تھے، یہ شیطان صاحب بھی وہاں موجود تھے، صاحب پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ فرشتے سجدہ کریں گے اور تم بھی سجدہ کرو، کلہم، جو یہاں موجود ہو سب کے سب سجدہ کرو۔ تو اس نے کہا الا ابلیس، مگر ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، وَأَبَا، عربی زبان میں الفاظ آتے ہیں انکار کے، انکار کا لفظ بھی عربی زبان، انکر ينکر، انکارا، انکار کا لفظ بھی آتا ہے، انکار کر دینا، انکار نہیں کیا، ابا،
ابا کا مطلب ہے کہ بڑی رونت کے ساتھ اس نے مسترد کر دیا. اس نے کہا واہ جی واہ، ہم اس کو سجدہ کریں؟ ہمیں تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی پاؤں کے نیچے ہوتی ہے. اب اس مخلوق کو میں سجدہ کروں؟ ابا ان یکون مع الساجدین. کس چیز سے اس نے انکار کیا؟ ان آمنا کے یکون ممنا ہو جائے مع الساجدین، ان لوگوں کے ساتھ، مع الساجدین جو ساجدین ہیں، سجدہ کرنے والے. یعنی اس نے اس بات کو گوارا نہیں کہا کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے سجدہ کرنے والے ہیں. یہ مع الساجدین، یہاں لفظ بڑا خوبصورت استعمال ہوا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ برے لوگ ہوتے ہیں. میں ان نیکوں کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں ان لوگوں کا کیوں معیت، میں ان کا کیوں ساتھ دوں، میں ان کی کیوں رفاقت کروں؟ میں اس کا ساتھ نہیں دیتا. اس نے انکار کر دیا. تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کی صفت ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بجائے برے لوگوں کے ساتھ کھڑا. آج فرشتوں کی صفت اور آدم کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. شیطان نے اس سے انکار کر دیا. اچھا، اس شیطان نے انکار کیا تو پھر کتنی عزت کمائی؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ شیطان نے اس وقت کوئی نشہ پیا ہوا تھا. اس پاگل کو اتنا پتہ نہیں تھا، سب کچھ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے نا. یہ اب عالم آخرت کی ایک چھوٹی سی جھلکی بھی دیکھیں گے تو جتنے بڑے سے بڑا ہیکٹر مجرم ہے اس کے بھی وہاں پسینے نکل جائیں گے. وہ بھی وہاں مانے گا کہ بس ٹھیک ہے اللہ، میں اب ایمان لے آتا ہوں. لیکن اس خبیث نے تو سب کچھ دیکھا ہوا تھا، وہاں رہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دیکھے ہوئے تھے، جنت دیکھی ہوئی تھی، سب کچھ دیکھا ہوا تھا. اس نے نشہ پیا ہوا. جی اس نے نشہ پیا ہوا تھا. یہ میں کا نشہ ہے. اللہ اکبر. یہ نشہ شراب کے نشوں سے بھی بڑا نشہ ہے. یہ جب انسان پی لیتا ہے اور کسی وجہ سے اگر یہ چڑھ جائے تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کی رسوائی پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے. اس نے نشہ پیا ہوا تھا. نشہ کس چیز کا تھا؟ میں کو بڑی شے. تو یہی نشے کا کچھ تھوڑا بہت حصہ ہمارے اندر بھی آیا ہوا ہے. کہتے نہیں ہیں میں یہ اسی کا عکس ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے. آمین.